بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یوتھ چینل کے ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے، اور بیل آئیکن کو بھی آل پر کر لیں۔ تو ابھی بات کرتے ہیں کہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہیئرنگ تھی، ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس تھا جس کی ہیئرنگ تھی، اور توقع تھی کہ بہت دھواں دار قسم کی ہیئرنگ ہوگی، تو اسی طرح سے ہوگا۔ ایک تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ جو درخواست گزار ہیں علی محمد خان، اب تو ان کے ساتھ جو ہے ان کا عہدہ اور رینک لگانا، یا ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ لگانا مشکل ہو گیا، کیونکہ سپریم کورٹ نے قاضی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سابقہ ان کی جو ملازمت تھی اس کا جو ہے وہ نہیں لگا سکتے آپ عہدہ۔ تو بہرحال وہ کہا جاتا ہے کہ وہ آرمی کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے علی محمد خان۔ انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ 8 فروری کے جو انتخابات ہیں وہ دھاندلی زدہ ہیں، اس لیے ان کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دے کر ان کو کالعدم قرار دے دیا جائے، اور نئے جو ہیں وہ الیکشن کرائے جائیں، اور انڈیپینڈنٹ آروز یا عدلیہ کے آروز کو لے کر ان کو کرایا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک درخواست تھی۔ جب یہ درخواست دی گئی تو ساتھ ہی اس کے شاید ایک دن یا 2 دن بعد یا 3 دن بعد ایک درخواست اسی جو درخواست گزار کی طرف سے آ گئی کہ جی میں اپنی درخواست کو واپس لینا چاہتا ہوں، میں اس کو پریس نہیں کرنا چاہتا، اس کو آگے لے کر نہیں چلنا چاہتا۔ لیکن حیران کن طور پر بات یہ ہے کہ ایک درخواست آئی، اور ایک ایسے شخص کی طرف سے آئی کہ جو خود ہی وہ متنازع شخص ہے، تو اس درخواست کو حیران کن طور پر ٹیک اپ بھی کر لیا گیا۔ حالانکہ اتنی درخواستیں آتی ہیں جو آئینی قانونی ہوتی ہیں، اسی کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات لگ جاتے ہیں، پھر کئی ہفتے وہ اعتراضات ریموو کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن یہ درخواست آئی، ٹیک اپ ہو گئی، اور بینچ بن گیا، اور بڑے بینچ کے سامنے جو ہے وہ لگ بھی گئی۔ یہ بڑی حیران کن طور پر بات ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہو گیا کہ ایک ایسی درخواست آئی اور وہ اس طرح سے بالکل سیدھی وہ چیف جسٹس کے بینچ میں لگا دی گئی۔ تو یہ بہت ہی ایک یعنی یہ سوچنے والا مقام ہے۔ کچھ جو ہیں وہ صحافی اس کے اوپر بھی سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اس میں اندرونی کوئی کہانی ہوگی، اور خود چیف جسٹس صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی سازش ہوگی۔ اب یہ تو انویسٹیگیٹ کرنا، اگر لگتا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ یہ درخواست آنے میں کوئی سازش تھی، تو ان کو میرا خیال ہے کہ خود سے انویسٹیگیشن کرنا چاہیے۔ کم از کم اپنے ڈپارٹمنٹ سے ہی وہ کوئی انویسٹیگیشن کرا لیں کہ یہ درخواست کیوں کر آئی اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیونکہ پہلے تو کئی درخواستوں میں وہ پیچھے محرکات کے اوپر بھی چلتے ہیں کہ جی کون تھا اس کو درخواست کو دائر کرانے والا، اور پھر کون تھا اس کو درخواست کو واپس کرانے والا۔ تو ابھی بھی تھوڑی سی وہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کر لیں تو پھر معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر جب سماعت شروع ہوئی تو بڑی ظاہر چیف جسٹس صاحب کا جیسا ایک گیسچر ہوتا ہے، تو انہوں نے دھواں دار طریقے سے ہی اس کو سٹارٹ کیا، اور پھر پوچھا کہ جی یہ کون ہے، ان کی طرف سے کون پیش ہوئے۔ ان کی طرف سے نہ کوئی وکیل صاحب تھے، نہ کوئی ان کی طرف سے وہ خود سے سائل پیش ہوئے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر برہمی کا اظہار کیا، اور پھر خود سے ہی بتا بھی دیا کہ جی ان کی طرف سے ایک ای میل آئی تھی، اور ای میل میں ان کا پاسپورٹ بھی تھا، ان کا وہ ٹریول ہسٹری بھی تھی ساری، یعنی وہ وہاں سے وہ بیرون ملک کے ہیں، دبئی یا کہیں، اور وہاں سے پھر وہ بحرین اور اس طرح سے، اور وہ ای میل کے اوپر جو ہے انہوں نے بھیجا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے حیران کن طور پر اس کو مان لیا، جبکہ وکلاء بھی چیزیں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈاکومنٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، اور قاضی صاحب ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ لیکن اب حیران کن طور پر ایک ای میل کو انہوں نے درست تسلیم کر لیا، اور سپریم کورٹ نے ہی اس کو ویریفائی بھی کر لیا۔ کیسے ویریفائی کر لیا، یہ بھی تو ایک سوچنے والی بات ہے کہ اگر اس طرح سے یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو کہ سپریم کورٹ میں کوئی ای میل کے ذریعے کوئی چیز آئے اور سپریم کورٹ اس کو ایڈمٹ کر لے، تو پھر میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں بذریعہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس میں بذریعہ ای میل آ سکتی ہیں، اور ان کو عدالتوں کو ایڈمٹ کر لینا چاہیے، ان کو ویریفائی کر لینا کر کے، اور خود ہی ان کو ریکارڈ کا حصہ بنا لینا چاہیے، اور پھر اسی کو بیس بناتے ہوئے انہوں نے آج اس درخواست کو نپٹا بھی دیا۔ اور جہاں پر جو ہے انہوں نے کافی ریمارکس بھی دیے
کہ یہ میڈیا کے حوالے سے بھی بڑے ریمارکس دیے کہ جی میڈیا چیزوں کو ہائپر کر دیتا ہے، میڈیا کے اوپر بڑے غصے بھی ہوئے. جو گزشتہ ہفتے کو ان کی میڈیا سے کوئی گفتگو ہوئی تھی اس کو لے کر، اور کچھ خبریں بھی چلی تھیں کہ جی میڈیا نے وہ ایک کمشنر راول پنڈی والے جو ریزگنیشن اور سٹیٹمنٹ کے اوپر جو بات تھی کہ جی میڈیا نے ریٹنگ کے لیے اس خبر کو اچھال دیا اور چلا دیا، اور پھر انہوں نے یہ کر دیا کہ جی میرے ساتھ جو ہے وہ 4-5 ججز کی ملاقات ہوئی ہے اور میٹنگ چل رہی ہے اور سوموٹو لینے جا رہے ہیں. یہ بات واقعی میڈیا کے اوپر جو ہے یہ رپورٹ بھی ہوئی تھی اور اس نے بڑا ہنگامہ بھی برپا کیا تھا اس خبر نے. لیکن وہ اب دیکھیں قاضی صاحب ایک طرف تو میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف سٹیٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ریمارکس دے رہے ہیں کہ سٹیٹ کو خود سے ایکشن لینا چاہیے. بھئی اگر تو کوئی غیر مصدقہ خبر میڈیا چلاتا ہے تو واقعی ان کے لیے جو ہے وہ پیمپرا موجود ہے، وہ ایک ان کا SOP موجود ہے، اس کے ذریعے ہونا بھی چاہیے. لیکن بے جا طور پر ریمارکس جو ہیں وہ پہلے بھی قاضی صاحب دیتے رہتے ہیں جن کا اس کیس اور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ بھی. تو پھر یہاں پہ ایک بڑا حیران کن واقعہ یہ ہوا کہ شوکت بسرا صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ جو PTI کے بہاولپور سے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ فارم 45 کے ساتھ بھاری لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں، لیکن فارم 47 میں ان کو ہرا دیا گیا. اور پھر جو ہے ایک اگلی عجیب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بھی ہرا دیا گیا اور تیسرے نمبر پر جو اعجاز الحق ہیں ان کو جتا دیا گیا. تو یہاں پر ایک دفعہ پہلے اعجاز الحق صاحب کا نام آیا تھا تو چیف صاحب بہت برہم ہوئے تھے، اور ہوتا کہ آج بھی وہ اس پہ نوٹس لے لیتے اور کچھ نہ کچھ اس میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ شوکت بسرا صاحب کو یا PTI کے وکلاء کو بہت ایسی چیزوں میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے جانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ پہلے بھی وہ جب PTI کا عمران خان کا اور کسی کا وہ ذکر سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ خود ہی برہم ہو جاتے ہیں، ان کا جو پارا ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. تو ان کو جانا بھی نہیں چاہیے تھا، تو درخواست دے دینی چاہیے تھی کوئی، اس کو لے کر پھر چلیں ٹیک اپ کرتی عدالت یا نہ کرتی وہ ایک الگ بات تھی. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو جو قاضی صاحب ہیں وہ کئی ایک مقدمات میں کسی اور کو سن بھی رہے ہیں. گزشتہ دنوں بھی انہوں نے ایک خاتون کو بھی سنا تھا بڑے پروٹوکول کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور کئی چیزوں کو وہ سن لیتے ہیں جو ان کی لائک مائنڈڈ ہوتی ہیں. تو آج اس کو بھی سن لیتے اور جسٹس صاحبان سنتے رہتے ہیں. یہ کوئی ایسی عجیب بات بھی نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی کوئی لے کے آ ہی گیا ہے آپ کے پاس اپنی فریاد تو اس کو سن لے. طریقہ کار یہ تھا کہ اس کو کہہ دیتے بڑے دھیمے لہجے میں کہ اس کو کہہ دیتے کہ جی آپ کوئی درخواست دے دیں تو ہم پھر سن لیتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. آپ آگے ان کو ٹیز کرنا کہ آپ کون ہو، کیوں ہو، میں آپ کو گرفتار کرا دوں گا، آپ کو میں جو ہے وہ جس طرح پیچھے بھی ایک PTI کی وکیل صاحبہ پیش ہوئی تھیں تو ان کے ساتھ حالانکہ شوکت بسرا صاحب نے بتایا وہ یونیفارم میں تھے، قرآن پاک لے کر گئے ہوئے تھے، وہ اپنی فریاد بتانا چاہتے تھے. تو بھئی آپ ان کے اوپر نہ نوٹس لیں، آپ ان کو نہ پریس کریں، لیکن ان کو کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات سن لی ہے، تو ابھی آپ کوئی درخواست دے کے دیں گے، اس کے اوپر ہم دیکھ لیں گے کہ کیا کارروائی کرنی. تو یہ ایک سادہ سی بات تھی، لیکن اتنا ہائپر ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی آپ کون ہیں، کہاں سے وکیل ہیں، میں آپ کو گرفتار کرا دوں گا، آپ کا لائسنس جو ہے وہ کینسل کرا دوں گا، معطل کرا دوں گا. یہ بڑا عجیب سا کنڈکٹ ہے قاضی صاحب کا. جسٹس صاحبان کو، اعلیٰ عدالتوں کو ایسا رویہ نہیں کرنا چاہیے. پھر دیکھیں صدر سپریم کورٹ بار صاحب سے انہوں نے پوچھ لیا کہ بھی کیا کرنا چاہیے. اب صدر سپریم کورٹ بار صاحب نے پہلے تو جناب بڑی تعریفیں کی کہ جو اب سپریم کورٹ میں ٹرانسپیرنسی ہے، آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہے سارا کام، یہ ہم نے جی پہلے کبھی نہیں دیکھا. عجیب بات ہے، یہ کون سا ایک سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کے اندر یہ جو ایک باڈیز یہ الیکٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے ان کو ووٹ دینے والے بھی نہیں سوچتے کہ یہ کون لوگ ہیں. بھئی اور پھر کیا ایک جج صاحب کو، جسٹس صاحب کو خود کی اپنی تعریف سن کے خوش ہونا چاہیے؟
تو انہوں نے کہا جی ایک تو اس درخواست کو جو ہے وہ خارج کر دے. ظاہر ہے اس درخواست نے خارج ہی ہونا تھا اور پھر بھاری جرمانہ بھی انہوں نے 5 لاکھ کے قریب جرمانہ کر دیا اور شوکت بسرا صاحب کو انہوں نے صدر سپریم کورٹ بار کے کہنے کے اوپر چھوڑ دیا. تو یہ تھی جی ڈیولپمنٹ.